تمام برادران و خواہران کو دعا و مناجات کی اس نشست میں خوش آمدید۔ الحمدللہ خدا کے فضل و احسان سے ہم نے رمضان المبارک کی سحری کے ان اوقات میں دعا و مناجات کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، الحمدللہ دعائے ابو حمزہ صومالی جو کہ چوتھے امام علیہ السلام کی دعا ہے کہ جس کو ان کے صحابی حضرت ابو حمزہ صومالی نے نقل کی، بہت جلیل القدر دعا ہے، اور عموماً برادران اور آپ سے یہ گزارش پہلے بھی اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے کہ دعاؤں کے اندر بالخصوص جو معصومین سے مروی دعائیں ہیں ان کے اندر توحید کے بارے میں، توحید کے مفہوم کے بارے میں، خود توحید کے بارے میں، توحید کی اقسام کے عنوان سے اور بہت سارے ایسے موضوعات ہیں کہ جن کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، تو وہ بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم دعاؤں کے مطالب کی طرف غور کریں اور اس پر خصوصی توجہ دیں تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے مطالب ہیں کہ جن سے ہم اپنی عام زندگی میں نابلد ہوتے ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ چونکہ واسطہ اور تعلق بھی نسبتاً صرف دعا پڑھنے کی طرف ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ جس طرح مفہوم ساتھ ساتھ بیان کرتے ہوئے جو ہم ان دعاؤں کی تلاوت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ تمام احباب اس عنوان کی طرف، اس موضوع کی طرف متوجہ رہیں گے۔ آغاز کرتے ہیں دعا ابو حمزہ صومالی کا تیسرا حصہ۔ دو حصے ہم پڑھ چکے ہیں، تیسرا حصہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگارا مجھے، یعنی کل والا تھوڑا سا اس کے ساتھ جوڑ لوں، پروردگارا میری خواہش مجھ پر غالب آ گئی تھی، میری بدبختی نے اس پر میرا ساتھ دیا، تیری پردہ پوشی نے مجھے مغرور کر دیا، یوں میں تیری نافرمانی اور تیرے حکم کی مخالفت میں کوشاں ہوا، بس اب مجھے تیرے عذاب سے کون رہائی دے گا؟ کل کو مجھے دشمنوں کے ہاتھوں سے کون چھڑائے گا؟ اور اگر تو نے اپنی رسی مجھ سے کاٹ دی تو پھر میں کس کی رسی کو تھاموں گا؟ ہائے افسوس کہ تیری کتاب میں میرے ایسے ایسے اعمال درج ہو گئے ہیں کہ اگر میں تیرے فضل و کرم اور تیری وسیع رحمت کا امیدوار نہ ہوتا اور نا امیدی سے تیری ممانعت کو نہ جانتا تو جب میں اپنے اعمال کو یاد کرتا تو ضرور نا امید ہو جاتا۔ اے پکارے جانے والوں میں بہترین اور امید کیے جانے والوں میں برتر، اے معبود میں اسلام کی پناہ میں تجھ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں، احترام قرآن کے ساتھ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، اور میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی، قرشی، ہاشمی، عربی، تہامی، مکی، مدنی، رسول اللہ کے القاب بیان ہو رہے ہیں، مدنی سے محبت کے واسطے سے تیرے تقرب کا امیدوار ہوں، یعنی خدا میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، بس میری اس ایمانی انسیت کو وحشت میں نہ ڈال اور میرے ثواب کو اپنے غیر کے عبادت گزار کا ثواب قرار نہ دے، کیونکہ ایک گروہ زبانی کلامی مومن ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کا خون محفوظ رہے، تو انہوں نے اپنا مقصد پا لیا،
لیکن ہم تجھ پر اپنی زبانوں اور دلوں سے ایمان لائے ہیں تاکہ تو ہمیں معاف کر دے، بس ہماری امید پوری فرما اور اپنی آرزو ہمارے سینوں میں بسا دے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، بعد اس کے کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ اپنی طرف سے ہم پر رحمت فرما کہ بے شک تو بہت دینے والا ہے، بس قسم ہے تیری عزت کی کہ اگر تو مجھے جھڑک دے تو بھی میں تیری بارگاہ سے نہ ہٹوں گا اور تیری توصیف کرنے سے زبان نہ روکوں گا، کیونکہ میرا دل تیرے فضل و کرم اور تیری وسیع رحمت کی معرفت سے بھرا ہوا ہے۔ تو غلام اپنے مولا و آقا کے سوا کس کی طرف جا سکتا ہے، اور مخلوق کو اپنے خالق کے علاوہ کہاں پر نہ مل سکتی ہے۔ میرے اللہ، اگر تو نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا اور دیکھتی آنکھوں مجھ سے اپنا فیض روک دیا اور لوگوں کے سامنے میری رسوائیاں عیاں کر دی اور میرے لیے جہنم کا حکم صادر کر دیا اور اور تو میرے اور نیک لوگوں کے درمیان حائل ہو جائے، تو بھی میں تجھ سے امید نہیں توڑوں گا، تجھ سے عفو درگزر کی امید رکھنے سے باز نہیں آؤں گا، اور میرے دل سے تیری محبت ختم نہیں ہوگی۔ میں دنیا میں دی گئی تیری نعمتوں اور گناہوں پر تیری پردہ پوشی کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ میرے آقا، میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بہتر نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام کے قرب میں جگہ عنایت فرما، اور مجھے اپنے حضور توبہ کے مقام کی طرف پلٹا دے اور مجھے خود اپنے آپ پر رونے کی توفیق دے، کیونکہ میں نے اپنی عمر ٹال مٹول اور جھوٹی آرزوؤں میں گواہ دی ہے اور اب میں اپنی بہبودی سے مایوس ہو جانے کو ہوں، تو مجھ سے برا حال اور کس کا ہوگا اگر میں اسی حال کے ساتھ ہی اپنی قبر میں اتار دیا جاؤں، جبکہ میں نے قبر کے لیے کچھ سامان نہیں کیا اور نیک اعمال کا بستر نہیں بچھایا کہ آرام پاؤں، تو ایسے میں گریہ و زاری کیوں نہ کروں کہ مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ نفس مجھے دھوکہ دیتا ہے اور حالات مجھے فریب دیتے ہیں، اور اب موت نے میرے سر پر اپنے پر آن پھیلائے ہیں، تو کیسے گریہ نہ کروں؟ میں جان کے نکل جانے پر گریہ کرتا ہوں، قبر کی تاریکی اور اس کے پہلو کی تنگی پر گریہ کرتا ہوں، منکر نکیر کے سوالات کے ڈر سے گریہ کرتا ہوں، خاص کر اس لیے گریہ کرتا ہوں کہ مجھے قبر سے اٹھنا ہے عریانی و خواری کے ساتھ، اپنے گناہوں کا بار لیے ہوئے دائیں بائیں دیکھوں گا، جب دوسرے لوگ ایسے حال میں ہوں گے جو میرے حال سے مختلف ہوگا، ان میں سے ہر شخص دوسروں سے بے خبر اپنے حال میں مگن ہوگا۔ اس روز بعض چہرے کشادہ خنداں اور خوش ہوں گے اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار اور تنگی و ذلت کا غلبہ ہوگا۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ غالباً سورہ عبس کی یہ آیات ہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت کی ہولناک اور اس نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر فرد دوسرے سے بے نیاز ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی، حتیٰ سگے رشتے بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہو پائیں گے۔ وہ حشر کی وحشت، وہ قیامت کا مرحلہ اس قدر سخت ہوگا۔ بعض روز اس دن کشادہ ہوں گے، خندہ ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے،
خوش ہوں گے، اور بعض چہرے ایسے بھی ہوں گے کہ جن پر گرد و غبار اور تنگی و ذلت کا غلبہ ہوگا۔ میرے سردار، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری ٹیک ہے، تو ہی میری امیدگاہ ہے، تجھی پر مجھے بھروسہ ہے، اور تیری رحمت سے تعلق ہے۔ تو جسے چاہے رحمت سے نوازتا ہے، اور جسے تو پسند کرے اس کو اپنی مہربانی کی راہ دکھاتا ہے۔ بس حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے میرے دل کو شرک سے پاک کیا، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے میری زبان کو گویا کیا۔ آیا میں اس کج زبان سے تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں، یا عمل میں کوشش کر کے تجھے راضی کر سکتا ہوں؟ اے میرے پروردگار، تیری حمد کے برابر میری زبان کی کیا حیثیت، اور تیری نعمتوں اور احسانوں کے سامنے میرے عمل کا کیا وزن ہے؟ میرے معبود، تیری سخاوت نے میری آرزو کو بڑھایا، اور تیری قدردانی نے میرے عمل کو قبول فرمایا ہے۔ میرے سردار، میری رغبت تیری طرف ہے، اور خوف بھی تجھی سے ہے، میری امید تیری ذات سے ہے، اور یہ مجھے تیرے حضور کھینچ لاتی ہے۔ اے خدا یکتا، میری ہمت تیرے حضور پہنچ کے ختم ہو گئی ہے، اور میری رغبت تیرے خزانے کے گرد گھوم رہی ہے۔ میری امید اور میرا خوف خاص تیرے لیے ہے، میری محبت تیرے ساتھ لگی ہوئی ہے، میرے ہاتھ نے تیرا دامن تھام رکھا ہے، میرے خوف نے مجھے تیری اطاعت کی طرف بڑھایا ہے۔ اے میرے آقا، میرا دل تیرے ذکر سے زندہ ہے، تیری یاد سے زندہ ہے، اور تیری مناجات کے ذریعے میں نے اپنا خوف دور کیا۔ بس اے میرے مولا اور اے میری امیدگاہ، اے میرے سوال کی انتہا، مجھے اپنی اطاعت میں لگا کر مجھے گناہ سے دور کر دے۔ گناہ سے دور ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں اور تو گناہ سے دور ہو جائے گا، اور میرے گناہ کے درمیان جدائی ڈال دے۔ پس میں تجھ سے ازلی امید اور بڑی خواہش رکھتے ہوئے سوال کرتا ہوں اس مہربانی اور عنایت کا جو تو نے اپنی ذات پر واجب کی۔ بس حکم تیرا ہی ہے، اور تو ہی یکتا ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے جو تیرے اختیار میں ہے، اور ہر چیز تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ظاہری جسمانی جھکنا مراد نہیں ہے، ہر چیز تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، یعنی کیا؟ ہر چیز تیرے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ تو بابرکت ہے جہانوں کے پالنے والے، میرے اللہ مجھ پر رحم فرما جب میرے پاس عذر نہ رہے، تیرے حضور بولنے میں میری زبان گنگ ہو جائے، اور تیرے سوال پر میری عقل گم ہو جائے۔ پس میری سب سے بڑی امیدگاہ، مجھے اس وقت نا امید نہ کر جب میری حاجت سخت ہو، مجھے نادانی پر دور نہ فرما، میری کم صبری پر محروم نہ رکھ، میری حاجت کے مطابق عطا کر، اور میری کمزوری پر رحم فرما۔ میرے سردار، تو ہی میرا آسرا ہے، تجھی پر بھروسہ ہے، تجھی سے امید ہے۔ معاف کیجیے گا، تجھی پر توکل اور تیری رحمت سے تعلق ہے، تیری ڈیوڑی پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہوں، تیری سخاوت سے اپنی حاجت براری چاہتا ہوں۔ اے میرے رب،
تیرے کرم سے اپنی دعا کی ابتدا کرتا ہوں، تجھ سے تنگی دور کرنے کی امید کرتا ہوں، تیرے خزانوں سے اپنی تنگی اسرت دور کرنا چاہتا ہوں، تیرے عفو کے سائے میں آیا کھڑا ہوں، میری نگاہیں تیری عطا و سخاوت کی طرف اٹھتی ہیں اور ہمیشہ تیرے احسان کی طرف نظر جمائے رکھتا ہوں، بس مجھے جہنم میں نہ جلانا کہ تو میری امید کا مرکز ہے، اور مجھے حاویہ دوزخ میں نہ ٹھہرانا کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے میرے آقا، تیرے احسان اور بھلائی سے مجھے جو گمان ہے اس کو نہ جھٹلا، کیونکہ تو ہی میری جائے اعتماد ہے، اور مجھے اپنی طرف سے ثواب سے محروم نہ فرما، تو میری محتاجی سے واقف ہے۔ میرے اللہ، اگر میری موت قریب آ گئی ہے اور میرے عمل نے مجھے تیرے نزدیک نہیں کیا تو میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیرے حضور اپنے گناہوں کا عذر قرار دیتا ہوں۔ میرے معبود، اگر تو معاف کر دے تو تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا کون ہے، اور اگر تو عذاب دے تو کون ہے جو فیصلہ کرنے میں تجھ سے زیادہ عادل ہو۔ اور اس دنیا میں میری بے کسی پر رحم فرما، اور موت کے وقت میری تکلیف پر، اور قبر میں میری تنہائی اور پہلو قبر میں میری خوف زدگی پر رحم فرما۔ جب میں حساب کے لیے اٹھایا جاؤں تو اپنے حضور میرے بیان کو نرم فرما، میرے اعمال میں سے جو لوگوں سے مخفی ہیں ان پر معافی فرما، میری جو پردہ پوشی کی ہے اسے دائمی کر دے، اور اس وقت رحم فرما جب میرے دوست بستر پر میرے پہلو بدل رہے ہوں گے۔ یہ یعنی موت کا جو منظر ہے جو ہر انسان کے لیے آنا ہے، موت کی وہ کیفیت، آغاز، اس کے بعد یہ سارے مراحل جو یہاں بیان ہو رہے ہیں، امام دعائیہ انداز میں ان کو بیان کر رہے ہیں، یہ مرحلہ ہر ایک کی زندگی میں آنا ہے۔ بس جو تیاری کا کام ہے، جو اگلے جہان کو سنوارنے کا کام ہے، وہ اس مرحلے سے پہلے ہوگا۔ دیکھیں، اس وقت مجھ پر رحم فرما جب میرے دوست بستر پر میرے پہلو بدل رہے ہوں گے، اس وقت رحم فرما جب میرے نیک ہمسائے تختہ غسل پر مجھے ادھر سے ادھر کرتے ہوں گے، اس وقت مہربانی فرما جب میرے رشتہ دار میرا جنازہ چاروں طرف سے اٹھائے ہوئے لے جائیں گے، اور مجھ پر اس وقت بخشش کر جب تیرے حضور آؤں گا اور قبر میں تنہا رہوں گا، اور اس نئے گھر میں میری بے کسی پر رحم و کرم فرما، یہاں تک کہ تیرے سوا کسی اور سے لگاؤ نہ ہو۔ اے میرے آقا، اگر تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میرے سردار، اگر تو نے خطا معاف نہیں کی تو کس سے مدد مانگوں؟ اگر اس مصیبت میں مجھ پر تیری عنایت نہ ہو تو کس سے فریاد کروں؟ اور اگر تو میری تنگی دور نہ کرے تو کسے اپنا حال سناؤں؟ میرے سردار، اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے تو پھر میرا کون ہے جو مجھ پر رحم کرے گا؟ اگر اس ضرورت کے دن مجھ پر تیرا کرم نہ ہو تو کس سے اس کی امید رکھوں؟ جب میرا وقت ختم ہو جائے تو گناہوں سے بھاگ کر کس کے پاس جاؤں؟ میرے سردار،
مجھے عذاب دینے میں میرے سردار مجھے عذاب نہ دینا کہ میں امید لے کر آیا ہوں، میرے اللہ میری امید پوری فرما اور خوف سے امان دے، پس گناہوں کی کثرت میں تیرے عفو کے سوا مجھے کسی سے امید نہیں ہے۔ میرے آقا میں تجھ سے وہ کچھ مانگتا ہوں جس کا میں حقدار نہیں ہوں، اور تو ڈھانپنے والا اور بخشنے والا ہے، بس مجھے بخش دے۔ تو اپنی نظر کرم سے مجھے ایسا لباس دے کہ جو میری خطاؤں کو چھپا لے، تو وہ خطائیں معاف کر دے کہ ان پر باز پرس نہ ہو۔ بے شک تو پروردگارا تو قدیمی نعمت والا، بڑا درگزر کرنے والا اور مہربان معافی دینے والا ہے۔ میرے اللہ تو وہ ہے جو سوال نہ کرنے والوں اور اپنی ربوبیت کے منکر لوگوں کو بھی فیض و کرم سے نوازتا ہے۔ تو میرے سردار کیوں کر وہ محروم رہے گا جو تجھ سے مانگتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ پیدا کرنا اور حکم دینا خاص تیرے لیے ہی بابرکت و بلندر ہے۔ تو اے جہانوں کے پالنے والے، اے میرے آقا تیرا بندہ حاضر ہے جسے اس کی تنگی نے تیرے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے، وہ اپنی دعا کے ذریعے تیرے احسان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، بس اپنی عزت کے واسطے مجھے اپنی توجہ سے محروم نہ فرما اور میری عرض قبول کر لے، میں نے اس دعا کے ذریعے تجھے پکارا ہے اور امید رکھتا ہوں کہ تو اس دعا کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ مجھے مہربانی اور رحمت کی معرفت ہے۔ میرے معبود تو وہ ہے جس کو سائل کا اصرار جس سے سائل کو اصرار نہیں کرنا پڑتا اور عطا کرنے سے تجھ میں کمی نہیں آتی۔ تو ایسا ہے جیسا تو بتاتا ہے اور اس سے بلند ہے جیسا ہم کہتے ہیں۔ اے معبود میں مانگتا ہوں تجھ سے بہترین صبر جلد اے معبود میں مانگتا ہوں تجھ سے بہترین صبر، جلد تر کشائش، سچ بولنے کی توفیق اور بیشتر ثواب کی ادائیگی۔ اے پروردگار میں تجھ سے ہر بھلائی کا سوالی ہوں جسے تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے نیک بندے تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے بہترین مسئول، یعنی جس سے سوال کیا جائے، اور عطا کرنے والوں میں بہترین، میں اپنے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد، تعلق داروں، اپنے بھائیوں کے لیے جو چاہتا ہوں عطا فرما۔ میری زندگی بہترین، میری اچھائی ظاہر اور میرے تمام حالات کو سدھار دے، اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کی تو نے لمبی عمر دی، ان کے عمل کو نیک گردانا، ان کو اپنی بہت سی نعمتیں عطا کی اور تو ان سے راضی ہو گیا، اور ان کو پاکیزہ بخشش میں اور ان کو پاکیزہ زندگی بخشی جس میں وہ سدا خوش رہے، اور ان کو عزت دار بنایا اور روزگار کو مکمل فرما۔
کیونکہ خود تو جو چاہے کرتا ہے اور جو تیرا غیر چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اے معبود مجھے اپنے ذکر کے ساتھ خاص فرما، اور رات کے وقتوں اور دن کے گوشوں میں جس عمل سے تیرا تقرب چاہتا ہوں اس میں میری طرف سے ریا اور تعریف کی خواہش، خود ستائی اور بڑائی کا احساس نہ آنے دے، اور مجھے ان میں قرار دے جو تجھ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں آج اس دعا کا اگلا حصہ، تیسرا حصہ بھی یہاں پر ہم اختتام کریں گے۔ ایک حصہ بھی دعا کا رہتا ہے انشاءاللہ، وہ ہم کل کی نشست میں اس دعا ابو حمزہ صومالی کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد اگلی دعا کی طرف منتقل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا سلامتی امام زمان سے اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رات 8 سے 9 بجے تک درس قرآن ہوتا ہے انشاءاللہ، اس میں بھی آپ کو شرکت کی دعوت ہے، اور یہ 4:15 سے 4:45 والا دعا کا یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں، دوسروں کو دعوت بھی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو آفیشل پیج ہے مولانا محمد نواز کے نام سے، اور اسی نام کے ساتھ یوٹیوب میں چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں، تاکہ تبلیغ دین کے اس سلسلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔